بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع انگا شریف ہے۔ یہ وہ وادی ہے جس میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد رہائش پذیر رہے اور دین اسلام کی خدمات کے لیے کوشاں رہے۔ اس علاقہ سے بہت ساری نامور شخصیات کا تعلق بھی ہے جو آگے چل کر آپ کے گوش گزار کروں گا۔ قبیلہ عوان خراسان سے ہند میں داخل ہوا، دریائے سندھ کے کنارے پنجاب میں کالا باغ پر قبضہ کیا۔ مشرقی کوہستان کے ہندو راجاؤں نے خٹک اور جنجوا وغیرہ اقوام مختلف ریاستیں قائم کر کے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ ان ریاستوں میں دھنی اور پوٹھوہار کا علاقہ شامل تھا۔ قوم عوان نے ان سے لڑنا شروع کیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں ان راجاؤں کو طے طیق کر کے علاقہ کوہستان پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح کالا باغ سے لے کر بھیرا کی حدود تک علاقہ قوم عوان کے قبضہ میں آ گیا۔ قوم عوان کے مختلف قبائل نے الگ الگ گاؤں اور شہر آباد کیے۔ اسی وجہ سے اس علاقہ کا نام عوان کار پڑ گیا۔ علاقہ عوان کار کی مشہور وادی سون کی ایک بہت پرانی بستی کا نام انگا ہے۔ حضرت میر قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے انگا کو اپنا مسکن بنایا اور یہیں دین کے درس و تدریس کی شمع روشن کی۔ انہوں نے اپنی حیات کا بیشتر حصہ انگا میں گزارا۔ مفتوحہ علاقہ جات کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کیا تو وادی سون اور انگا اپنے بیٹے شیخ امیر شاہ کو دیا۔ حضرت شیخ قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ والد بزرگوار حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تک 16 پشتیں انگا میں رہائش پذیر رہیں۔ حضرت شیخ بازید رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار انگا کے قبرستان میں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور والدہ ماجدہ کی جائے پیدائش بھی انگا ہی ہے۔ سید احمد سعید ہمدانی کتاب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حیات و تعلیمات میں انگا کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انگا کسی زمانے میں تعلیم و تدریس کا مرکز رہا ہے۔ اس صدی کے اوائل تک دور دور سے طلباء علم کے حصول کی تلاش میں یہاں آتے تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ عرصہ تک یہاں کے ایک عالم دین کے مدرسہ میں تعلیم پائی۔ یہاں کے ہمدانی سادات اور عوانوں میں سے قاضیوں اور قبیلے کی دوسری شاخوں میں کئی علماء اور اولیاء ہوئے ہیں جن کی کرامات آج تک مشہور ہیں۔ علاوہ ازیں اس دور میں بھی انگا ایسی شخصیات کے حوالے سے معروف رہا ہے جنہوں نے قومی و بین الاقوامی سطح پر شہرت پائی۔ علامہ غلام مرشد صاحب، جو سال ہر سال شاہی مسجد لاہور میں خطیب رہے، انگا کے رہنے والے تھے اور ان کا مزار بھی اب یہیں انگا کی ایک قدیم قبرستان جو حافظ رحمۃ اللہ کا قبرستان کہلاتا ہے میں موجود ہے۔ مشہور شاعر، ادیب اور دانشور احمد ندیم قاسمی اور نامور صحافی اور ادیب ظہیر بابر دونوں کا آبائی گاؤں بھی یہی انگا ہے۔ انگا کے پرانے قبرستان میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ اس بڑے قبرستان کے ساتھ چھوٹے احاطے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نانا رحمۃ اللہ علیہ اور نانی رحمۃ اللہ علیہا کی
قبریں بھی موجود ہیں۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بھی انگا میں ہوئی، جوانی بھی یہیں گزاری اور شادی بھی انگا ہی میں ہوئی۔ خوشاب سے سکیسر جانے والی سڑک کی جانب شمال وادی سون سکیسر میں واقع گاؤں انگا کا حدود اربہ اس طرح ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سکیسر روڈ پر واقع نوشہرہ سے 2 کلومیٹر جانب جنوب مغرب گاؤں مناوا ہے۔ مناوا سے بفاصلہ 5 کلومیٹر گاؤں اگالی ہے اور اگالی سے 3 کلومیٹر کے فاصلہ پر تقریباً جانب شمال انگا واقع ہے۔ انگا سے جانب جنوب 6 کلومیٹر پر گاؤں سبھرال ہے۔ سبھرال سے آگے جانب جنوب مغرب مشہور آبادی کا نام کفری ہے۔ کفری سے انگا کا فاصلہ 10 کلومیٹر ہے۔ انگا سے جنوب میں گاؤں اگالی واقع ہے اور شمال مغرب میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں دندہ شاہ بلاول آباد ہے۔ انگا کی جانب شمال اور مشرق میں پہاڑ اور جنگلات ہیں۔ انگا کی آبادی ضلع خوشاب کی حدود میں واقع ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔